الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سورۃ العصر میں قسم اٹھا کر ایک نہایت اہم مضمون ارشاد فرمایا۔ مضمون بڑا واضح اور بڑا جامع ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کامیاب وہ انسان ہوگا، نمبر 1 جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 اعمال سنت کے مطابق ہوں، نمبر 3 صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دیتا ہو، نمبر 4 اس دعوت پر آنے والی مشکل اور تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہو۔ یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مبارک عادت یہ ہے، جب بھی کوئی دعویٰ فرماتے ہیں اس پر دلیل دیتے ہیں، گفتگو کو دلیل کے ساتھ فرماتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ دعویٰ ہے۔ اس کے پر دلیل والعصر، یہ اللہ نے دلیل بیان فرمائی۔ عربی زبان میں قسم ہمیشہ تاکید کے لیے نہیں بولی جاتی، بلکہ بس اوقات قسم کو دعویٰ پر بطور دلیل کے لایا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر العصر اس کو بطور دلیل کے پیش فرمایا ہے کہ یہ جو ہمارا دعویٰ ہے، کامیاب وہی ہوگا جس کا عقیدہ صحیح ہو، عمل صالح ہو، صحیح عقیدہ عمل صالح کی دعوت دیتا ہو، اور تکلیف آئے اس دعوت دینے پر تو برداشت کرتا ہو۔ اس کی دلیل والعصر زمانہ ہے، تاریخ ہے، ہیومن ہسٹری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی پوری تاریخ انسانی کو تم دیکھ لو، تمہیں وہی کامیاب نظر آئے گا کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوا، جس کا عمل ٹھیک ہوا۔ تو آئندہ بھی وہی کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہوا اور جس کا عمل ٹھیک ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعوے پر دلیل ارشاد فرمائی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین اسلام ہے، اور ساتھ قرآن کریم میں اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ۔ یہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس دین اسلام کے بنیادی اجزاء اگر تفصیلی تقسیم کی جائے تو 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات یعنی عقائد، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال، نمبر 3 اخلاقیات یعنی اخلاق، نمبر 4 معاشرات رہن اور سہن، نمبر 5 معاملات، لین دین اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں۔ اگر درمیانی تقسیم کر دی جائے تو شریعت کے اجزاء
تین ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات یعنی عقائد، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال، نمبر 3 اخلاقیات یعنی اخلاق۔ اس میں معاشرات اور معاملات کو اس لیے ذکر نہیں کیا جاتا کہ معاشرہ یہ بھی عمل ہے، بیوی اور شوہر کے تعلق ایک معاملہ ہے، والدین اولاد کا تعلق یہ بھی معاشرت کا حصہ ہے، تو یہ اعمال کے اندر آئے گا۔ تجارت ایک معاملہ ہے، گروی رکھنا ایک معاملہ ہے، قرض ایک معاملہ ہے جو کہ عمل کے تحت آئے گا۔ تو اس درمیانی تقسیم میں ان دو کو ذکر نہ کیا کہ وہ اعمال کے تحت آ جاتے ہیں۔ اور اگر نہایت مختصر تقسیم کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام کے بنیادی اجزاء دو ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات یعنی عقائد، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال۔ اب اس میں معاشرت وہ بھی عمل ہے، یعنی تعلق شوہر اور بیوی کا، اولاد اور والدین کا، دوست اور دوست کا، حتیٰ کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق، یہ ایک عمل ہے جو اعمال کے اندر آئے گا۔ معاملات اعمال کے اندر آئیں گے، اسی طرح اخلاق یہ بھی اعمال کے اندر آئیں گے، چونکہ اخلاق کا نتیجہ عمل ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، ایک ہے خلق، ایک ہے عمل۔ خلق باطنی کیفیت ہے جو انسان کو عمل پر برانگیختہ کرتی ہے۔ خلق باطنی کیفیت ہے جو انسان کو کسی کام کرنے پر برانگیختہ کرتی ہے، اور وہ کام جو انسان سر انجام دیتا ہے اسے عمل کہتے ہیں۔ مثلا حیا ایک باطنی کیفیت ہے جو انسان کو نامحرم کے سامنے آنے پر آنکھ چکانے پر مجبور کر دے، برانگیختہ کر دے، راغب کر دے، اور آنکھ جھکانے کا نام غض بصر ہے۔ سخاوت ایک باطنی کیفیت ہے جو مال خرچ کرنے کے لیے ترغیب دیتی ہے، اور اس مال خرچ کرنے کا نام انفاق ہے۔ شجاعت ایک باطنی کیفیت ہے جو انسان کو اللہ کے راستے میں اپنی جان لٹانے کی ترغیب دیتی ہے، اس جان لٹانے کا نام جہاد ہے۔ تو یہ عبادات کے تحت آ جاتے ہیں، اس لیے ہم درمیانی تقسیم سے آگے بڑھ کر اگر نہایت مختصر تقسیم کریں تو ہم کہتے ہیں شریعت کے بنیادی اجزاء دو ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ تو دین اسلام کی تفصیلی اجزاء کے اعتبار سے تقسیم کریں تو اجزاء 5 ہیں: عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرت، معاملات۔ درمیانی تقسیم کریں تو اجزاء 3 ہیں: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات۔ نہایت مختصر تقسیم کریں تو اجزاء 2 بنے ہیں: اعتقادات اور عبادات، عقائد اور اعمال۔ ان میں عقائد اصل ہیں اور اعمال فرع ہیں۔ عقائد اصل ہیں اور اعمال فرع ہیں۔ جو اصل اور فرع کی باہمی نسبت ہے یہی عقیدہ اور عمل کی نسبت ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات مزید کھل جائے۔ دیکھیں، عمل کی مثال عدد کی ہے اور عقیدہ کی مثال عدد کی ہے، اور عمل کی مثال صفر کی ہے۔ جو فرق عدد اور صفر میں ہے یہ فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ عدد اور صفر میں کیا فرق ہے؟ عدد 1 ہو بلا صفر ہو تو اس کی قیمت ہے، صفریں کئی ہوں بلا عدد ہوں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
آپ 1 لکھیں تب بھی قیمت، صرف 2 لکھیں تب بھی قیمت، صرف 3 لکھیں تب بھی قیمت، اور عدد کی بجائے صرف 0.3 لکھ دیں گے تو کوئی قیمت نہیں۔ اسی طرح عقیدہ اگر عمل کے بغیر ہو اس کی تب بھی قیمت ہے، لیکن اعمال اگر عقیدہ کے بغیر ہوں تو ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دوسرا فرق، عدد کے بعد 0 آئے عدد کی قیمت بڑھتی ہے، 0 سے پہلے عدد آئے تو 0 کی قیمت بنتی ہے۔ 0 کے عدد کے آنے سے 0 کی قیمت بن جاتی ہے اور 0 کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح عقیدہ ہو تو عمل کی قیمت بن جاتی ہے، اور عمل آئے تو عقیدہ کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح عدد کے آنے سے 0 کی قیمت بنتی ہے، عقیدہ کے آنے سے عمل کی قیمت بنتی ہے، جس طرح 0 کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھتی ہے، اسی طرح عمل کے آنے سے عقیدہ کی قیمت بڑھتی ہے۔ تیسرا فرق، 0 اگر عدد کے دائیں جانب ہو تو اس کی قیمت ہے، وہی 0 اگر عدد کے بائیں جانب ہو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اسی طرح عمل اگر اپنے مقام پر ہو تو اس کا فائدہ ہے، اگر اپنے مقام پر نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں فرض فجر کی ہے، سورج نکلنا شروع ہو جائے تو پھر 2 رکعتیں پڑھیں تو کوئی اجر نہیں ہے۔ عمل اجر پر وقت پر ہو، اپنے مقام پر ہو تو عمل کا فائدہ ہے، مقام پر نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 4، اگر عمل اپنے مقام، اگر 0 اپنے مقام سے ہٹ جائے، عدد سے دائیں لکھنے کی بجائے بائیں جانب لکھ دیں، صرف یہ نہیں کہ اس 0 کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، سیاہی کا نقصان، کاغذ کا نقصان، وقت کا نقصان۔ اسی طرح عمل اگر اپنے مقام سے ہٹ جائے تو صرف یہ نہیں کہ غیر مفید ہے کہ اس کا اجر اور ثواب نہیں، بلکہ نقصان یہ ہے اگر اس کو سنت سمجھ کر سمجھ لیا تو بدعت بن جائے گا اور مزید گناہ ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا عقیدہ اصل ہے، عمل فرع ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ عقیدہ اور عمل میں وہ فرق ہے جو دل اور جسم کے اعضاء میں فرق ہے، دل اور اعضاء جسم میں فرق ہے۔ دیکھیں، ایک دل ہے اور ایک جسم کے بقیہ اعضاء ہیں جو ظاہر نظر آتے ہیں، اسی طرح ایک عقیدہ ہے اور ایک اعمال ہے۔ جو دل اور بدن میں فرق ہے وہ عقیدہ اور اعمال میں فرق ہے۔ دل اور بدن میں فرق کیا ہے؟ بنیادی طور پہ 2 فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ دنیا میں یہ ایک ضابطہ ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کے رکھنے کا محل اتنا ہی محفوظ ہوتا ہے، اور جو چیز قیمت میں کم ہو اس کے رکھنے کا محل اتنا ہی کم محفوظ ہوتا ہے۔ اگر کپڑا، جوتی کم قیمت کا ہو، وہ آپ کو دکان کے باہر فٹ پاتھ پر بھی نظر آئے گا۔ سبزی، ٹماٹر، آلو، گاجر، یہ آپ کو دکانوں سے باہر بھی نظر آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی چیز قیمتی ہو اس کے رکھنے کا محل ذرا محفوظ ہوگا۔ اگر کوئی کپڑا اور جوتی کوالٹی میں اعلیٰ ہے تو اس کی قیمت کی وجہ سے وہ دکان کے اندر نسبتاً محفوظ ہوگا، اس کا محل اور محفوظ ہوگا۔ اور اگر سونا
اور چاندی ہو، کرنسی ہو، تو وہاں گارڈ بھی ہوگا، وہاں کیمرہ بھی ہوگا، وہاں لاک بھی ہوں گے۔ کیوں؟ چیز قیمتی ہے۔ بالکل اسی طرح عقیدہ چونکہ قیمت میں بڑھ کر ہے تو اس کے رکھنے کا محل دل ہے جو کہ محفوظ بہت زیادہ ہے۔ عمل عقیدہ کی نسبت کم قیمتی ہے، اس لیے اس کے رکھنے کا محل انسان کے جسم کے وہ اعضاء ہیں جو ظاہری ہیں۔ تو عقیدہ قیمت میں زیادہ تھا، اس کے رکھنے کا محل زیادہ محفوظ تھا۔ عمل قیمت میں کم تھا، اس کے رکھنے کا محل نسبتاً کم محفوظ ہے۔ دوسرا فرق سمجھیں جو بہت اہم ہے، دل کے بعض اجزاء اگر کٹ جائیں تو انسان زندہ نہیں رہتا بلکہ انسان پہ موت آ جاتی ہے، انسان حیات سے نکلتا ہے، موت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جسم کے بعض اعضاء اگر کٹ جائیں تو انسان زندہ رہتا ہے اگرچہ ناقص اور کمزور ہوتا ہے۔ دل کے بعض اجزاء کٹ جائیں تو انسان زندہ نہیں رہتا، جسم کے بعض اعضاء کٹ جائیں تو انسان زندہ رہتا ہے اگرچہ کمزور اور ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ضروریات دین میں سے بعض ضروریات کا انکار کر دیں تو انسان ایمان سے نکلتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ضروریات اہل السنت والجماعت میں سے کسی عقیدہ کا انکار کر دے تو اہل السنت والجماعت سے نکلتا ہے اور اہل البدعت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو جو بدن اور جسم میں فرق ہے، جسم کے اعضاء اور بدن میں فرق، وہ عقیدہ اور اعمال کے اندر فرق ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عقیدے کے حوالے سے دو باتیں کی ہیں، ایک ہے ضروریات دین اور ایک ہے ضروریات اہل السنت والجماعت۔ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت اور بنیادی عقیدہ کا انکار کریں تو انسان اسلام سے نکلتا ہے، کفر میں داخل ہوتا ہے۔ اور ضروریات اہل السنت والجماعت میں سے کسی ضرورت اور عقیدہ کا انکار کریں تو اہل السنت والجماعت سے نکل کے اہل بدعت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک بات آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ عقائد کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک عقائد قطعیہ، نمبر دو عقائد ظنیہ۔ عقائد قطعیہ وہ عقائد ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور عقائد ظنیہ وہ عقائد ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ دلیل قطعی عقیدہ کے لیے ضروری ہے، اور دلیل ظنی کے عقیدہ ظنیہ کے لیے دلیل ظنی بھی کافی ہے۔ تو ہمیشہ ہر عقیدے کو یہ سمجھنا کہ یہ قطعی ہے اور اس کے انکار سے بندہ کافر ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور عقیدہ کے لیے ہمیشہ دلیل قطعی کا مطالبہ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب عقیدہ قطعی ہوگا جس کی بنیاد پہ اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے تو دلیل بھی قطعی چاہیے ہوگی، اور جب عقیدہ ظنی ہوگا جس کی بنیاد پر اہل سنت اور اہل بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے اس وقت دلیل بھی ظنی چاہیے ہوگی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، الجھن کے اندر نہیں آنا۔ دلیل قطعی نمبر ایک قرآن کریم، دلیل قطعی نمبر دو حدیث متواتر۔ پھر حدیث متواتر میں ایک ہے متواتر لفظی اور ایک ہے متواتر معنوی۔ عقیدہ ختم نبوت
یہ تواتر لفظی سے ثابت ہے. ثواب عذاب قبر تواتر معنوی سے ثابت ہے. تو حدیث متواتر تواتر لفظی ہو یا تواتر معنوی ہو. اسی طرح اجماع یہ بھی دلیل قطعی ہے، لیکن اجماع کون سا؟ وہ اجماع جو صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا ہوا ہو، یہ ہے اجماع دلیل قطعی. جس طرح خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اجماع صحابہ ہے تو یہ دلیل قطعی ہے. باقی جو عقیدہ ظنیہ ہے اس کے لیے دلیل بھی ظنی چاہیے. دلیل ظنی نمبر 1 جو ایسی نص سے ثابت ہو جو نص ظنی الدلالت، ظنی الثبوت اور ظنی الدلالت ہو، اس کا ثبوت بھی ظنی ہو اور اس کی دلالت بھی ظنی ہو، یعنی اس کے اندر کئی معنی کا احتمال ہو. نمبر 2 وہ عقیدہ، نمبر 2 دلیل ظنی وہ نص ہے جو قطعی الثبوت ہو لیکن ظنی الدلالت ہو، یعنی ثبوت قطعی ہو لیکن معنی میں کئی احتمال ہو. اسی طرح دلیل ظنی وہ نص ہے جو ظنی الثبوت ہو اور قطعی الدلالت ہو، معنی اس کا ایک ہی ہو، متعین ہو، لیکن اس کا ثبوت ظنی ہو. دلیل ظنی نمبر 4 استنباط، یہ دلیل ظنی ہے. تب ظاہر ہے عقیدہ قطعی اس کے لیے دلیل قطعی چاہیے، عقیدہ ظنی اس کے لیے دلیل ظنی چاہیے. یہ بات سمجھنا از حد ضروری ہے وگرنہ الجھن آتی ہے. ایک بات، ایک اہل بدعت کے ساتھ میری گفتگو ہوئی. گفتگو اس بات پہ تھی کہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور ہیں اور نورانیت بھی ایسی کہ اگر کوئی شخص نہ مانے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نور فرما رہے ہیں، آپ اس کی وضاحت فرمائیں. کیا آپ کی ذات بشر ہے اور آپ کی صفت نور ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے اور لباد بشریت ہے؟ جس طرح جبرائیل امین حضرت مریم کے پاس آئے تو قرآن کریم کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ان کی نور ذات تھی لیکن لباد بشریت میں آئے تھے. تو وہ فرمانے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے اور لباد بشریت میں آئے ہیں. میں نے کہا اس پر آپ دلیل پیش فرمائیں. اگر یہ عقیدہ قطعی ہے تو آپ دلیل وہ پیش کریں گے نا جو قطعی ہو. کہتا ہے بالکل قطعی ہے. میں نے کہا پیش فرمائیں. کہا قرآن کریم کے اندر آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہاں نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں نے کہا جو آپ نے نص پیش فرمائی ہے یہ قطعی و ثبوت ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن یہ آیت جو آپ نے پیش فرمائی یہ قطعی الدلالت نہیں ہے بلکہ ظنی الدلالت ہے. اس لیے کہ اس آیت کے اندر کئی معنی ہے، 3 احتمال ہیں کہ اس نور سے مراد کیا ہے. نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نور سے مراد قرآن کریم ہے، یا نور سے مراد نور ہدایت ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. تو جب یہ 3 احتمالات آگے تو یہ نص ثبوت میں تو قطعی ہے، دلالت میں قطعی نہیں، لہذا اس نص کو آپ عقیدے پر پیش نہیں کر سکتے. اب جیسے ظاہر ہے مناظر تو مناظر ہوتا ہے، موافق ہو یا مخالف ہو. کبھی بھی آپ کسی سے گفتگو کریں تو اس کو کمزور سمجھ کر گفتگو نہ کریں. انہوں نے فوراً مجھے کہا کہ نشر الطیب میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ نے پیدا فرمایا وہ میرا نور تھا اور مراد حضور کی ذات ہے. میں نے کہا یہ آپ نے غلط بات کی ہے.
حکیم الامت تھانوی نے یہ تو لکھا ہے اول ما خلق اللہ النوری، اس نور سے مراد حضور ہے، لیکن کیا اس سے مراد ذات ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، وجود اطہر وہ ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی نشر الطیب کے حاشیہ کے اندر حضرت نے لکھا ہے یا نور سے مراد روح محمد ہے۔ اشکال اور بحث روح محمد پہ نہیں، بحث تو جسم محمد پہ ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس وقت آپ کو عقائد اور دلائل تفصیل سے نہیں بتا رہا، میں نے صرف مختصر بات عرض کی ہے کہ بعض عقائد قطعی ہیں اور بعض عقائد ظنی ہیں۔ قطعی عقیدہ وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی کو مسلمان یا کافر کہتے ہیں، اور ظنی عقیدہ وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی کو اہل سنت یا اہل بدعت کہتے ہیں۔ اس لیے ہر عقیدے کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے اور ہر عقیدے پر دلیل قطعی کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے۔ عموماً ان گفتگو کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا جن حضرات کا یہ فن نہیں ہوتا، جن کا موضوع نہیں ہوتا، وہ کام کرنے والوں سے رابطہ کیے بغیر ان کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں جو قطعاً درست نہیں ہے اور قطعاً مناسب نہیں ہے۔ آپ ہمارا طرز دیکھ لیں، ہماری فائلیں دیکھ لیں، ہماری کتب دیکھ لیں، ہمارے بیانات کو سن لیں، ادھر ادھر سے بات نہ سنیں۔ آپ ساری باتیں سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے موقف میں اعتدال کتنا ہے، اور فتویٰ بازی سے ہم کام نہیں لیتے، اور کبھی فتویٰ لگانا ہو تو جلد بازی نہیں کرتے۔ مستقل اصول عقائد کے حوالے سے تفصیلاً میں نے اس میں کتاب مرتب کر دی ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ آج کی ہماری مجلس میں یہ مختصر گفتگو تھی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، دین کے بنیادی اجزاء 5 ہیں: اعتقادات یعنی عقائد، عبادات یعنی اعمال، اخلاقیات یعنی اخلاق، معاشرات اور معاملات۔ ان میں سب سے اہم ترین عقیدہ ہے۔ پھر عقائد کی 2 قسمیں ہیں: عقائد قطعیہ، عقائد ظنیہ۔ اور عقیدہ قطعی دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں: نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث متواتر، نمبر 3 اجماع، اور ہر اجماع نہیں بلکہ اجماع صحابہ، اور وہ بھی سکوتاً نہیں بلکہ نصاً۔ نمبر 2 دلیل عقیدہ ظنی، وہ دلیل ظنی سے ثابت ہوگا، اور دلیل ظنی کی 4 قسمیں ہیں: نمبر 1 ظنی الثبوت ظنی الدلالت، نمبر 2 قطعی الثبوت ظنی الدلالت، نمبر 3 ظنی الثبوت قطعی الدلالت، اور نمبر 4 استنباط۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اعتدال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے اکابر کے منہج کے مطابق دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔